پہلی بات یہ ہے کہ میری پرفارمنس اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ٹیم کا رزلٹ بھی یہی ہے. انڈرسٹینڈ؟ سمجھ رہا؟ میری پرفارمنس ہوتی ٹیم کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. بالکل مجھ سے نہیں ہوا. شاید میری محنت میں کمی تھی، پلاننگ میں کمی تھی. اچھا رضوان، سب سے پہلے تو افسوس کا اظہار کروں گا میں، مسلسل جیسی پرفارمنس آپ کی جا رہی ہے، اتنی بڑی ٹیم، اتنا بڑا اس پر اماؤنٹ لگا ہوا ہے، کوئی 2-3 پازیٹیوز جو آپ لے کر جا رہے ہیں اس ٹورنامنٹ سے، کیونکہ آپ کا سفر از آلموسٹ ڈن، جو آپ بتانا چاہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر سامنے. اوکے، پازیٹیو دیکھیں، جب آپ ہارتے ہیں نا تو آپ کو پازیٹیو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حقیقت یہی ہے، کیونکہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید میں کسی چیز کو سیو کر رہا ہوں، یا کسی چیز کو میں زبردستی نکالنے کی کوشش کر، یا میں جھوٹ بول رہا ہوں حقیقتاً. اب کیونکہ 7 میچز ہارنے کے بعد آپ پازیٹیو نکالتے ہیں، مگر ضرور عبداللہ فضل ہے. اس کے لیے ہم نے تھوڑا سا ڈفرنٹ سوچا تھا، اس کو ٹورنامنٹ سے پہلے لا کے ساتھ نے بٹھایا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی ہے، جو اس کے میرے خیال سے پرسنل ہم نے اس کے لیے بڑا ہائی لی، اس کا دیکھا اور سوچا تھا. سعد مسعود بہرحال وہ تو پاکستان کھیل چکا ہے، ابھی ریسنٹلی وہ پاکستان کھیل چکا ہے، مگر آپ کو پازیٹیو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں دور دور تک شاداب، خیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ شاداب کی بیک اپ پاکستان میں کوئی مل جائے، مگر ابھی تک تو میرے خیال سے نہیں ملی پاکستان کو. شاید اس میں تھوڑی سی کرنٹ اور انرجی ہے، شاید یہ وہ شاداب خان کی جو چیز ہے وہ پاکستان کو دے سکے. اور باقی اگر پازیٹیو دیکھیں، یاسر خان ہر ایک سال ایک اننگز، آج اس دفعہ ڈفرنٹ آپ کو موڈ میں مل رہا ہے، سنگل بھی، گیم بھی پلین لے کے جا رہا ہے. تو میرے خیال سے کچھ چیزیں آپ کو، جیسے اب میں پرسنلی کہہ سکتا ہوں پازیٹیو ہمارے لیے ایک اور جو رضا اللہ ہے، ہائیلی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آل راؤنڈر کیٹیگریز ہے پاکستان کے لیے، تو یہ 3-4 آپ کو پنڈی سے اس ٹائم یہی مل سکتے ہیں پازیٹیو. ادروائز سارے نامی گرامی نظر آ رہے پلیئرز آپ کو، باہر کے بھی، اندر بھی، ڈیتھ بالرز، نیا بالر سب ہے. تو یہ پازیٹیو میرے خیال سے آپ کو ینگسٹر ہی مل سکتے ہیں انشاءاللہ. رضوان، آپ نے کہا کہ یقینی طور پہ اگر آپ کی کارکردگی بہتر ہوتی تو شاید ٹیم کا نتیجہ مختلف ہوتا، بٹ آپ کی ٹیم میں آئی تھنک جتنے نام اور جس طرح کی ٹیم کمبینیشن تھی اس کے مطابق رزلٹ نظر نہیں آیا. اور بطور اگر کپتانی دیکھیں تو آپ کا بڑا ایک انفارچونیٹ رن چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے. تو آپ اپنی کپتانی کو کس طرح ایسیس کرتے ہیں، اور کہیں آپ کے ذہن میں بھی بات آ رہی کہ تھوڑا اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آپ کہیں بریک لینے کا سوچیں گے آگے جا کے؟ دیکھیں، آپ نے سوال بھی کیا اور جواب بھی خود آپ نے کہہ دیا ہے کہ کپتان بھی اور انفارچونیٹ بھی چل رہا ہوں. تو یہ انفارچونیٹ میرے خیال سے جو لفظ ہے نا، اگر اس کو ہم سمجھے نا، قسمت ساتھ نہیں دے رہی. کیونکہ ٹیم، جب ہم نے ٹیم سلیکٹ کی ہے تو سب کو لگ رہا ہے کہ پنڈیز کی ٹیم میں کوئی گیپ خالی نہیں ہے. سب کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ٹیم پنڈی میں کوئی گیپ خالی نہیں ہے. اوپنرز ہے، مڈل آرڈرز ہے، نئے بال کی بالر ہے، اسپنر ہے، ڈیتھ ہے. مگر جہاں پہ انفارچونیٹ آپ نے کہا ہے تو وہ شاید وہ ساتھ نہیں دے پا رہے. ہم اگر آج کا میچ آپ دیکھ لیں کہ ارلی آن ہم کیچز ڈراپ، آپ وہ کیچز جو ڈراپ کر رہے ہیں وہ ون آف دی بیسٹ فیلڈرز ہے. جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں، جہاں پہ چیز ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ایجز دوسری ٹیم کے فیور میں چلے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھو آپ، میرے خیال سے لیڈر کو میں پرسنلی میں اپنی ایسی چیز سمجھتا ہوں کہ لیڈر کو میں کبھی پرسنلی اپنی مطلب رزلٹ کی وجہ سے نہ پہچانوں. میں یہ کہتا ہوں، میں شاید میرا اپنا اوپینین ہے کسی کیا کہ لیڈر کو آپ یہ دیکھیں کہ ان سے ان کی ٹیم، ان کے کام، ان کے ایتھکس، ساری چیزیں وہ کیسی ہے. کیونکہ رزلٹ تو اگر آپ کے پاس ایجز، آپ کے جو کرکٹ جو چیز ہم نے چوز کی ہے، یہ اسپورٹس یہ بائی چانس ہے. اب ایجز میرے فیور میں نہیں جا رہے. اب امپائرس کال 2 دفعہ ہمارے آج گئے ہوئے، کیچز ہم ڈراپ کر رہے ہیں، چیز ہم کر رہے ہیں، تو آپ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. ہاں، آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں، آپ لوگ کو گروپ کر سکتے ہیں، اس کو بنا سکتے ہیں، آپ کو اس کے لیے پلاننگ اچھی کر سکتے ہیں، مگر ایسے بڑے بڑے مسٹیکس تو میرے خیال سے رزلٹ ایسے ہی ہونا ہے. رضوان بھائی، آپ کی کارکردگی سے کے حوالے سے سوال ہوا، آخر میں بتانا چاہیے تھا میری کارکردگی والی. چلیں اسٹریٹ ہے سوال، سمپل، کہ بی بی ایل کی پرفارمنس آپ کی نہیں، پاکستان ٹیم میں آپ کا فیوچر نظر نہیں آ رہا، پنڈیز کے لیے آپ کی پرفارمنس نہیں ہے، بہتر خود کے لیے سمجھتے ہیں کہ T20 کرکٹ اب خیر آباد کہہ دینا چاہیے؟ PSL سے ریلیٹڈ سوال بالکل آپ لوگوں کے سوال کے لیے بالکل جواب دوں گا انشاءاللہ. لگتا ہے کیونکہ سلمان علی آگا بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اگر ضرورت پڑی، ورلڈ کپ آ رہا ہے اگلے سال، تو میں T20 کرکٹ سے ضرور بریک لوں گا یا شاید چھوڑ بھی دوں. آپ بھی کہیں سوچتے ہیں کہ T20 کرکٹ اب شاید آگے نکل گئی اور ینگسٹرز کو چانس ملنا چاہیے؟ دیکھیں، جب بگ بیش کھیل رہا تھا نا، میں ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے تو میں نے وہاں پہ جا کے یہ کہا تھا کہ اس پرفارمنس میں میری جگہ نہیں بنتی پاکستان ٹیم میں.
इस परफॉर्मेंस में मेरी जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। मगर मैं भी वही बंदा हूं जो आप लोग के सामने यहाँ पे बैठा हुआ था कि आप वही लोगों ने कहा था कि छिक्का नहीं मार सकता, अगर आप लोगों को याद हो। और अभी भी जो मैं खुद ऑनेस्ट कह रहा हूं कि जब मैच में ये हारिस साहब शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आ रहा है, पीछे बैठा हुआ है, इससे अगर वहां पे हमारी बात हुई ना, ये गवाह इस चीज का कि हम जब वहां खाना खा रहे एक जगह पे, तो मैंने उसको कहा था कि हारिस को कि जो मेरी परफॉर्मेंस यहाँ पे इस टाइम मेरी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बनती। और बहरहाल इसने जो एक अल्फाज मुझे कहे थे जो मैं आप लोग के सामने बता नहीं सकता कि उसको पता है, हाँ, क्योंकि वरना आप लोगों ने कुछ और बना दिया, हाँ वो बैठा है सामने, क्योंकि मैं कह रहा हूं। मगर मैं आपको कहता हूं कि हम इंसान हैं, मैंने शुरू में कहा कि मुझसे गलती हुई है, मेरी परफॉर्मेंस तरह नहीं है, मगर इसका हरगिज में ये मतलब नहीं है कि मैं हिम्मत हार के आप लोग के सामने बैठ जाऊं या मैं क्रिकेट छोड़ जाऊं। मेरे में जोर होगा, मैं करूंगा तो इंशाल्लाह कि तुमसे करूंगा, नहीं होगा तो पहले भी पाकिस्तान टीम में जाके कप्तानों को कह चुका हूं कि यार मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मेरी जगह इसको मौका दे दो। कितनी दफा कह चुका हूं, एग्जांपल्स मौजूद है, जब सैफी भाई टीम के साथ उस टाइम मैं कह चुका हूं, अभी भी कहूंगा। मैं ना सवाल से घबराता हूं, ना मीडिया से घबराता हूं, जो चीज मेरी में ठीक नहीं है वो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस एज में, आप कहते हो कि रिजवान रिटायरमेंट ले लो, तो मैं ले लूंगा। नहीं देखिए, मेरी लिए क्रिकेट जुनून है, मेरे लिए क्रिकेट असल है। वो T20 है, वो टेस्ट है, ODI है, मुझे क्रिकेट से मोहब्बत है, वो इसलिए खेलता हूं कि मुझे उसके अलावा और कुछ आता नहीं है अपनी लाइफ में, ना मेरा कोई बिजनेस है, ना कोई और स्पोर्ट्स में खेलता हूं, सिर्फ क्रिकेट ही है। हाँ यस, मैं हारा हूं इस टाइम, आपके सामने की मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, मगर अल्लाह के हुक्म से मेहनत में कमी थी, शायद तगड़ी मेहनत करके आऊंगा अल्लाह के हुक्म से, फिर शायद आप लोग के सामने बैठ जाऊं, फिर आप सवाल करें कि यार वाकई आपने कहा, मगर मैं अपनी मेहनत को समझता हूं कि कम थी, इसलिए आपके सामने ये रिजल्ट मेरा ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं जब टीम हार रही होती है, लेकिन एक बड़ी ऑब्वियस चीज़ थी, अगर आप उसको रिफ्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब्दुल्ला फजल बड़े अच्छे फॉर्म में आए थे PSL में, और जहाँ तक मुझे पता है वो एक टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, उनको काफ़ी नीचे भेजा गया थ्रू आउट द टूर्नामेंट, थ्रू आउट योर कैंपेन। तो उसके जो फॉर्म थी उसको आप लोगों ने यूटिलाइज करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के आ रहे थे वो पीछे, और बड़ा फैंस भी बड़े वो हैं कि अब्दुल्ला फजल को उस तरीके से अब्दुल्ला फजल, जब मैंने आपसे शुरू में बात की ना कि हमने कुछ प्लेयरों को सामने बिठाया था, वो अब्दुल्ला फजल ही था। वो कौन था? वो अब्दुल्ला फजल ही सामने बिठाया, उसको बुलाया था, उससे बात हुई थी कि देखिए हम आपको, क्योंकि वन ऑफ आवर कोच अब्दुर्रहमान भाई, उसने कहा कि क्योंकि जब देखो हमारी टीम शुरू में 2 प्लेयर मैकगर को लॉरी वंस नहीं आया, ठीक है, जमान खान इंजर्ड हो गया, हमने हमारा आगे की जगह भी खाली हो गई, 6 नंबर के बैट्समैन भी खाली हो गया, और शुरू से पाकिस्तान हम सोच रहे कि पाकिस्तानी कोई लोकल प्लेयर जो 6 नंबर का वो मिल जाए। तो जब अब हमने कैंप लगाया था तो अब्दुर्रहमान भाई ने कहा कि रिजवान, ये अब्दुल्ला फजल मैं आपको ये समझता हूं कि पिंडीज के नहीं, ये शायद वो प्लेयर को पाकिस्तान को 6 नंबर का प्लेयर मिल सकता है। इसको सामने बुलाया, उसको बिठाया, और उससे फिर मेरी बात हुई कि अब्दुल्ला फजल, इससे पूछ लीजिएगा, फिर 1 इनिंग्स 2 इनिंग्स फेलियर कोई इशू नहीं है, आपका ये जगह नहीं है, मगर आपके लिए कोचिंग स्टाफ ये सोच रहा है कि इस टाइम 6 नंबर का प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है, और आपके पास जितनी चीजें हैं वो अब इजीली यहाँ पे अगर आप करो तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को प्लेयर मिल जाएगा। ये उनसे पूछ सकते हैं आप लोग कभी भी कि उसको बुलाया। हालांकि मैंने उसको ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है मुझे बताएं, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर से होकर आए हो। उसने कहा मैं यहाँ की प्रैक्टिस करके आया हूँ, मैं यहाँ की प्रैक्टिस करके आया हूँ, और उसने जगह पे करके दिया। मगर आप देख ले कि वो पावर प्ले में भी गया हुआ है, वो 4 नंबर पे भी गया हुआ है, वो आगे भी गया हुआ है। ऐसे नहीं कि हमने उसको मौका नहीं दिया, हमने देखने की कोशिश की है कि कहाँ का, अगर अभी आप देख लो 6 नंबर पे सबसे बेस्ट ट्रैक रेट उसकी है। तो ये है कि हमने जिस प्लेयर को यहाँ पे बुलाया हुआ है, जो देखिए मैं बताता हूँ, जो चीजें मेरे साथ कसदन नहीं हुई वो प्लानिंग की वजह से, तो मैं समझ रहा हूँ कि किसी प्लेयर के साथ उस तरह ना हो, इसी वजह से उसको मैंने पूरा मौका दिया 6 मैचेस का। जो यंगस्टर था शाहजेब, उससे यही कहा था कि देखिए दोनों इमर्जिंग थे कि यार आपको जब मौका दूंगा ना तो यहाँ आगे से दूंगा, अदरवाइज फिर आपको वेस्ट मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि मौके देना तो पूरा मौका देना चाहिए। तो ये अब्दुल्ला फजल की ये स्टोरी थी जिसकी उससे बात हुई थी, तो उसने खुद कहा कि मैं यहाँ की प्रैक्टिस करके आया हूँ। अच्छा रिद्धि भाई, आपने कराची से भी खेला, मुल्तान से भी खेला, अच्छा टाइम देगा PSL में, आप समझते हैं ये आपके करियर का लोएस्ट पॉइंट है T20 में? और दूसरा, नेक्स्ट ईयर क्या ऐसी चीज आपको करनी पड़ेगी कि रावलपिंडीज जो है वो मैचेस जीते, और नेक्स्ट ईयर क्या खुद को रावलपिंडीज का आप कप्तान देख रहे हैं? आप कह सकते हैं बिल्कुल मेरी लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम हो सकता है ये, क्योंकि इससे पहले चीजें ना मिलने का सवाल थे।
ابھی چیزیں ملنے کے بعد فیلئر کے سوالات ہیں, اور یہ ہے, میں ایگری کرتا ہوں, میں آپ لوگ کے ساتھ سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ بالکل میرا فیلئر ہے اس ٹائم, میری پرفارمنس طرح نہیں ہے, آپ لوگ کے سوالات بالکل بجا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ آگے کے لیے, تو میرے پاس آگے کے لیے صرف محنت ہے. شاید میری محنت میں کمی تھی جو ہماری ٹیم کے رزلٹ ایسے آئے, ورنہ اگر میری محنت کی انتہا ہوتی تو شاید رزلٹ الگ ہوتا. اگر میں آگے بھی, مگر میں جس اللہ کو میں پہچانتا ہوں وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے میں جلدی جو ہے نا, ہاں وہ شاید اس نے آزمایا ہے, اس نے آزمایا ہوگا بالکل محنت کے تھرو پہ کہ یار میری چیزیں اس طرح نہیں تھی, مگر انشاءاللہ امید ہے کہ میں اپنے اللہ کو اپنی محنت اور چیزیں دکھاؤں کہ جی ویسے میری سارا جو سارے کہہ رہے فارچونیٹ ہو, قسمت ہو, تقدیر ہو, اس پہ کہہ رہے ہیں نا, تو انشاءاللہ وہ بدل جائے. اور آگے کے لیے پنڈیز کا کپتان آنر سے ابھی تک جتنی بھی باتیں ہو رہی ہے تو وہ تو میں ابھی پریزنٹیشن میں کہہ چکا کہ آیا ہوں کہ یار رضوان ایسے کیا چیز اس ٹائم, میں نے کہا اس ٹائم جو چیز ہے وہ ہمارے اونرز ہے. ہر میچ کے بعد مجھے پتہ ہے ان کو درد ہے, مجھے پتہ ہے ان کو فکر بھی ہے, خفا بھی ہے, مگر ہر میچ کے بعد وہ میسج کرتے کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ سب سے مہنگی ٹیم بھی ہماری ہے, باقی اونرز خوش ہے, یہ خفا ہے, اور پھر بھی یہ کی جا رہا ہے یہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تو میں تو اس ٹائم جو کریڈٹ اور جو اپریشیٹ کر سکتا ہوں اپنے اونرز کی, اپنے اونرز کی اس میچ کو کر سکتا ہوں. رضوان بھائی, ایک آپ نے ٹھیک ہے ذمہ داری لی ہے, لیکن جب علی ترین ٹیم کو چھوڑ رہے تھے اور ڈرافٹ اور آکشن سر پہ کھڑا تھا, تو اس دوران بھی تو پنڈیز یا ملتان سلطان اس وقت نام تھا, تو حالات تو اتنے سازگار نہیں تھے آپ کے لیے پلیئرز کو روٹیٹ کرنا, نئے پلیئرز کا انتخاب کرنا, کیونکہ فرنچائز ایک مالک سے دوسرے مالک کی طرف جا رہی تھی, وہ کچھ گیپ بھی آیا تھا. ایک یہ فیکٹر ہے, اور دوسرا آج محمد عامر شیک ہینڈ نہیں کر کے گئے لاہور کے پلیئرز کے ساتھ, آپ کو معلوم ہے اس بارے میں کوئی اسپورٹس اسپرٹ کا کوئی ایسا انسیڈنٹ؟ نہیں, میں دیکھیں عامر بھائی مجھے نہیں پتا اس کا کہ شیک ہینڈ کر کے گیا, کیوں میں مجھے کیا, میں جس طرف آیا ہوں, مگر لاہور کلندر اور آپس میں میں اس چیز کو نوٹ نہیں کیا کہ وہ ملا ہے کہ نہیں ملا. یا اکثر لاسٹ ٹائم بھی جو ایک میچ میں مجھے اس کا نہیں پتا, مگر ایک اور پلیئر تھا وہ سیدھا کر کے, مطلب وہ یار ماشاءاللہ اسکواڈ بھی تو ہماری 40-50 بندے یار, وہ مل کے نا, تو اس سے اچھا ہے کہ وہ بندہ بیٹرز ہمیشہ. لاسٹ ٹائم ایک میچ پہ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے فنش کیا مجھ سے مل کے نہیں گئے, وہ سیدھے ایسے نکل گئے, تو میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار وہ شاید خوش تھے, خوشی میں نکل گئے, ہمارے خفا اس میں نکل گئے ہوں. مجھے نہیں لگتا اس چیز کا کہ اس چیز کو اس طرح کرنا چاہیے. دوسرا بھول گیا ہوں یار آکشن ایسے تو بہت سی چیزیں, دیکھیں ابھی کچھ چیزیں بتاؤں گا وہ ایکسکیوز ہو جائیں گی, ابھی جس چیز کو بتاؤں گا وہ ساری ایکسکیوز ہو جائیں گی. دیکھیں اگر آکشن میں ہمارے پاس کتنا ٹائم تھا, 30-32-33 گھنٹے, اس کے بعد جو لمپک نے ہماری ٹیم اسٹرانگ بنائی, اس کے بعد سب سے پہلے جو کام تھا وہ زمان خان اڑ گیا, نسیم شاہ انجرڈ ہو گیا, میک گرگ نہیں آیا, لور ایونز نہیں آیا, جلاد خان کو وابے سے بلایا, ایک وہ سائنس کو ہو گیا, میچز کے دوران کامران غلام کو جو ہے نا اس کی بیک اسٹیپ ہو گئی. تو اس کے بعد کیا, میں آپ لوگوں کی شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اتنی انجریز اتنی چیزوں کے باوجود ہماری ٹیم ایسی چل رہی ہے اوپر نیچے. اس لیے اگر آپ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اماد بٹ بھی اسی لیے نہیں کھیلا شاید, کیونکہ نہ وہ کمبینیشن نہیں بن رہا تھا, ہر میچ کے بعد 1-2 ماشاءاللہ اڑ رہے ہیں. تو بہرحال معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے, مگر میں کہتا ہوں کہ ایکسکیوز آپ نے سوال کے بتایا اور نہیں سارے ایکسکیوز ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون, بہت شکریہ. اور کچھ ہے تو بتا دیں, نہیں اس کے بعد بھی نہیں, لاہور کلندر کے بھی میں کر دیتا ہوں بس.